پیارے بچوں آداب، امید ہے کہ آپ خیر و عافیت سے ہیں۔ آج کے اس کلاس میں جناب اشفاق آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس سبق میں ہم کلوز ٹیسٹ پر کام کریں گے۔ خالی جگہوں کو صحیح لفظ سے پر کریں گے۔ دیکھیے بچوں، یہ ایک چھوٹی سی عبارت ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا کہ جگہ جگہ پر خالی جگہ دی گئی ہے۔ آپ کو ان خالی جگہوں کو پر کرنا ہوگا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ خالی جگہیں آپ کو خود پر کرنی ہوگی یا خالی جگہوں کو پر کرنے کے لیے الفاظ دیے گئے ہیں۔ جی ہاں، عام طور پر کلوز ٹیسٹ میں الفاظ دیے جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بچوں، آئیے سب سے پہلے میں آپ کو کلوز ٹیسٹ کی مشق پر کام کرنے کے لیے چند ہدایتیں یعنی انسٹرکشنز دیتا ہوں۔ پہلے آپ کلوز ٹیسٹ کی پوری عبارت پڑھیے۔ عبارت پڑھنے کے بعد دیے گئے لفظوں کو دیکھیے اور انہیں پڑھیے۔ پھر الفاظ کے مطلب پر غور کیجیے۔ اس کے بعد پھر سے عبارت پڑھیے۔ جملوں پر غور کیجیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اگر ضرورت پڑے تو ایک بار پھر عبارت پڑھیے اور آخر میں خالی جگہوں کو دیے گئے الفاظ کے ذریعے پر کیجیے۔ تو آئیے عبارت پڑھتے ہیں۔ موریشس ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس کا شمار بحر ہند کے چھوٹے میں ہوتا ہے۔ ہمارے اس ملک کا پوتلس ہے۔ یہاں اونچی اونچی عمارتیں اور دکانیں بھی ہیں۔ جامع مسجد پوتلس میں ہی کی گئی ہے۔ پوتلس میں بھی ہے۔ جب دنیا کے کونے کونے سے موریشس آتے ہیں تو وہ پوتلس کی سیر کرنے جاتے ہیں۔ پوتلس میں کودوں بھی ہیں۔ کودوں آنا پسند کرتے ہیں۔ لوگ بھی یہاں اٹھانے آتے ہیں۔ پوتلس کے میں بہت کچھ ملتا ہے۔ سیاح یہاں خوب خریداری کرتے ہیں۔ وہ کے طور پر موریشس کی تصویریں خریدتے ہیں۔ بچوں، ابھی ہم نے یہ چھوٹی سی عبارت پڑھی۔ اب دیے گئے الفاظ کو پڑھتے ہیں۔ بندرگاہ، جزیروں، لطف، بازار، بچے، سیاح، یادگار، تعمیر، دارالحکومت، پرانی۔ آپ گنیے بچوں، کتنی خالی جگہیں ہیں؟ 10 خالی جگہیں ہیں اور 10 الفاظ بھی دیے گئے ہیں۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ مناسب یعنی صحیح لفظ سے خالی جگہوں کو پر کرنا چاہیے۔
عبارت پڑھنے کے بعد آئیے اب لفظوں پر غور کرتے ہیں۔ بندرگاہ یعنی لپو۔ آپ کو پتہ ہے کہ موریشس کی بندرگاہ پورٹ لوئس میں ہے۔ جزیروں، تو بچوں جزیروں جیسے موریشس ایک جزیرہ ہے، یعنی وہ علاقہ جو چاروں طرف سمندر سے گھیرا ہوا ہے۔ لطف، لطف کا مطلب کیا ہے بچوں؟ لطف یعنی مزہ۔ بازار، یہ دیکھیے بازار کی تصویر ہے۔ بچے، اور یہ ہیں بچے۔ سیاح، بتائیے اس لفظ کا مطلب کیا ہے بچوں؟ ٹورسٹ، سیاح ٹورسٹ۔ اگلا لفظ ہے یادگار۔ یادگار یعنی سووینیر۔ تعمیر، تعمیر کرنا مطلب ہے بنانا۔ تعمیر کرنا کا مطلب کیا ہے بچوں؟ جی ہاں، بنانا۔ دارالحکومت یعنی کیپٹل، جیسے پورٹ لوئس موریشس کا دارالحکومت ہے۔ لندن انگلینڈ کا دارالحکومت ہے۔ پیرس فرانس کا دارالحکومت ہے، یا دہلی ہندوستان کا دارالحکومت ہے وغیرہ۔ اور آخری لفظ ہے پرانی۔ پرانی ویے ancien۔ ان لفظوں کو سمجھنا ضروری ہے بچوں۔ کیوں؟ تاکہ ہم صحیح لفظ کو اس کی مناسب جگہ پر ڈال سکیں۔ اب ہم پھر سے عبارت پڑھیں گے اور جملوں پر غور کریں گے۔ موریشس ایک خوبصورت ملک ہے۔ اس کا شمار بحر ہند کے چھوٹے میں ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیے بچوں، خالی جگہ کے بعد میں ہے۔ میں حرف جار ہے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں ایسا کوئی لفظ ٹھیک ہو جو واو نون سے یعنی او سے ختم ہوتا ہے۔ ڈھونڈتے ہیں، جی ہاں، او سے ایک لفظ ہے جزیروں۔ چلیے دیکھتے ہیں کیا یہ لفظ صحیح ہے۔ جملہ دوبارہ پڑھ کر دیکھتے ہیں۔ اس کا شمار بحر ہند کے چھوٹے جزیروں میں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ ٹھیک ہے، موریشس کا شمار بحر ہند کے چھوٹے جزیروں میں ہوتا ہے۔ کوئی بھی لفظ استعمال کرنے کے بعد آپ ان پر ایک کراس لگائیے تاکہ آپ ان کو دوبارہ استعمال نہ کریں۔ ہمارے اس ملک کا پورٹ لوئس ہے۔ ہمارے اس ملک کا کیا پورٹ لوئس ہے بچوں؟ آپ دیکھیے، خالی جگہ سے پہلے کا ہے۔ اس کا مطلب ہے یہاں پر جو لفظ آئے گا وہ مذکر ہونا چاہیے۔ دیکھتے ہیں، بندرگاہ، لیکن بندرگاہ تو مؤنث ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ صحیح جواب نہیں ہے۔ کیا دارالحکومت صحیح ہے؟ جی ہاں، ہمارے اس ملک کا دارالحکومت پورٹ لوئس ہے، یعنی دارالحکومت صحیح لفظ ہے۔ بچوں، دیے گئے لفظوں میں سے جن لفظوں کا استعمال ہم کر چکے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ جی ہاں، ایک کراس لگانا چاہیے، مطلب کہ یہ لفظ
اب استعمال ہو چکا ہے۔ یہاں اونچی اونچی عمارتیں اور دکانیں بھی ہیں۔ یہاں کون سا لفظ آئے گا بچوں؟ کیا کہیں گے؟ یہاں اونچی اونچی عمارتیں اور سیاح دکانیں بھی ہیں۔ یہاں اونچی اونچی عمارتیں اور بازار دکانیں بھی ہیں۔ جب ہم سیاح اور بازار استعمال کرتے ہیں تو جملے میں مطلب نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سیاح اور بازار صحیح لفظ نہیں ہیں۔ تو ایک اور لفظ دیکھتے ہیں، پرانی۔ یہاں اونچی اونچی عمارتیں اور پرانی دکانیں بھی ہیں۔ جملے میں مطلب پیدا ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صحیح لفظ ہیں۔ اور دیکھیے بچوں، دکانیں، لفظ دکانیں مؤنث ہیں تو اس کے آگے ایک مؤنث لفظ آنا چاہیے۔ تو لفظ پرانی مؤنث ہیں تو صحیح جواب ہے پرانی۔ یہاں اونچی اونچی عمارتیں اور پرانی دکانیں بھی ہیں۔ جامع مسجد پوتلس میں ہی کی گئی ہے۔ صحیح جواب ہے تعمیر۔ تعمیر کی گئی مطلب ہے بنائی گئی۔ جامع مسجد پوتلس میں ہی تعمیر کی گئی ہے۔ پوتلس میں بھی ہے۔ باقی الفاظ دیکھتے ہیں، بندرگاہ، لطف، بازار، بچے، سیاح، یادگار۔ پوتلس میں بندرگاہ بھی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے بچوں؟ دیکھتے ہیں، پوتلس میں بازار بھی ہے۔ ہاں، یہ صحیح ہو سکتا ہے۔ بندرگاہ بھی صحیح ہو سکتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، جب دنیا کے کونے کونے سے ماریشس آتے ہیں تو وہ پوتلس کی سیر کرنے جاتے ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے کون آتا ہے بچوں؟ بتائیے، کیا دنیا کے کونے کونے سے بچے آتے ہیں؟ دنیا کے کونے کونے سے سیاح آتے ہیں؟ صحیح جواب ہے سیاح۔ جی ہاں، جب دنیا کے کونے کونے سے سیاح ماریشس آتے ہیں تو وہ پوتلس کی سیر کرنے جاتے ہیں۔ پوتلس میں کودوں بھی ہیں۔ کودوں آنا پسند کرتے ہیں۔ کون کودوں آنا پسند کرتے ہیں بچوں؟ بندرگاہ کودوں آنا پسند کرتے ہیں۔ لطف کودوں آنا پسند کرتے ہیں؟ جی نہیں، تو صحیح جواب ہے بچے۔ بچے کودوں آنا پسند کرتے ہیں۔ جو لفظ استعمال کر چکے انہیں کراس کرنا نہ بھولیے بچوں۔ لوگ بھی یہاں اٹھانے آتے ہیں۔ کیا اٹھانے آتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بچوں؟ لطف اٹھانا یعنی مزے کرنا۔ تو لطف صحیح جواب ہے۔ لوگ بھی یہاں لطف اٹھانے آتے ہیں۔ پوتلس کے میں بہت کچھ ملتا ہے۔ کیا کہیں گے؟ پوتلس کے بندرگاہ میں بہت کچھ ملتا ہے، یا پوتلس کے بازار میں بہت کچھ ملتا ہے۔ اگلا جملہ پڑھ کر ہمیں صحیح جواب مل جائے گا۔ سیاح یہاں خوب خریداری کرتے ہیں۔ سیاح یہاں
خوب خریداری کرتی ہیں. کہاں پر سیاح خریداری کرتے ہیں؟ بندرگاہ میں خریداری کرتے ہیں یا بازار میں خریداری کرتے ہیں؟ بازار میں. تو صحیح جواب ہے پورٹ لوئس کے بازار میں بہت کچھ ملتا ہے. تو بچوں اوپر دیکھیے، پورٹ لوئس میں بھی ہے. چونکہ ہم لفظ بازار استعمال کر چکے ہیں تو یہاں کے لیے صحیح لفظ ہے بندرگاہ. پورٹ لوئس میں بندرگاہ بھی ہے. وہ کے طور پر موریشس کی تصویریں خریدتے ہیں. اب دیکھیے بچوں، ایک ہی لفظ رہ گیا ہے، وہ ہے یادگار یعنی سووینیر. تو جملہ پڑھتے ہیں. وہ یادگار کے طور پر موریشس کی تصویریں خریدتے ہیں. ہاں، یادگار صحیح لفظ ہیں. تو بچوں ہم عبارت کی سبھی خالی جگہوں کو پر کر چکے ہیں، اور دیکھیے کوئی بھی لفظ باقی نہیں رہا. عبارت کی خالی جگہوں کو پر کرنا مشکل نہیں ہے. ہمیں عبارت پڑھنا چاہیے اور لفظوں کو بھی سمجھنا چاہیے تاکہ ہم صحیح جواب کا استعمال کر سکیں. اب اس چھوٹی سی عبارت کو مناسب لفظوں کے ساتھ پڑھ کر دیکھتے ہیں. یاد رکھیے بچوں، جب آپ تمام خالی جگہوں کو پر کر لیں تو عبارت کو ایک آخری بار پڑھنا نہ بھولیں. موریشس ایک خوبصورت ملک ہے. اس کا شمار بحر ہند کے چھوٹے جزیروں میں ہوتا ہے. ہمارے اس ملک کا دارالحکومت پورٹ لوئس ہے. یہاں اونچی اونچی عمارتیں اور پرانی دکانیں بھی ہیں. جامع مسجد پورٹ لوئس میں ہی تعمیر کی گئی ہے. پورٹ لوئس میں بندرگاہ بھی ہے. جب دنیا کے کونے کونے سے سیاح موریشس آتے ہیں تو وہ پورٹ لوئس کی سیر کرنے جاتے ہیں. پورٹ لوئس میں کودوں بھی ہیں. بچے کودوں آنا پسند کرتے ہیں. لوگ بھی یہاں لطف اٹھانے آتے ہیں. پورٹ لوئس کے بازار میں بہت کچھ ملتا ہے. سیاح یہاں خوب خریداری کرتے ہیں. وہ یادگار کے طور پر موریشس کی تصویریں خریدتے ہیں. بچوں اس سبق میں ہم نے کس پر کام کیا؟ کلوز ٹیسٹ پر. ایک چھوٹی سی عبارت دی گئی اور ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہمیں ان دیے گئے الفاظ میں سے مناسب یعنی صحیح لفظ چن کر خالی جگہ کو پر کرنا تھا. کلوز ٹیسٹ کے لیے چند ہدایتیں یاد رکھیے. کلوز ٹیسٹ کی عبارت کو آپ اچھی طرح سے ضرور پڑھیں اور پھر دیے گئے لفظوں پر غور کریں. پھر عبارت سمجھ کر صحیح لفظ سے خالی جگہ کو پر کیجیے. خالی جگہ پر کرنے کے بعد عبارت پھر سے پڑھنا. ٹھیک ہے بچوں؟ اب استاد اشفاق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.